سب سے پہلے دو باتیں شارٹ میں بتا دوں کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم، بولے ایک بہت بڑے یہودی عالم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے؟ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے کہ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا کہ زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوا۔ جب آنا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا کہ زمین میں بولو اچھی جگہ کون سی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم، میں اللہ کو پوچھ کر آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستو آپ کو خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے اجمیر شریف کا سفر۔ تو آئیے اس بیان کو سنتے ہیں، بہت ہی عمدہ بیان ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله۔ سب بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ روى الامام المسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی مکرم اور محترم علماء کرام، اساتین علم و فضل، طلبہ کرام، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے دو باتیں شارٹ میں بتا دوں کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم، بولے ایک بہت بڑے یہودی عالم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے؟ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے کہ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا کہ زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوا۔ جب آنا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا کہ زمین میں بولو اچھی جگہ کون سی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم، میں اللہ کو پوچھ کر آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں اللہ جل جلالہ کو پوچھ کر آؤں گا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں گئے، پوچھا، جواب لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا پیارا سوال لے کر آپ نے مجھے بھیجا کہ زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں یہ سوال پوچھ رہا تھا، اللہ مجھے قریب کر رہا، اتنا اللہ نے مجھے قریب کیا کہ جبرائیل فرماتے آج تک میں اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوا۔ اور وہ جواب لے کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جواب تو لے کر آئے، زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا، ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، قیامت تک آنے والوں زمین کا وہ ٹکڑا سب سے بہتر ہے جہاں اللہ کا گھر بن گیا ہو۔
ہمارے یہاں اتھڑا میں جتنی زمینیں ہیں اچھی ہیں، کھیت کی زمینیں، بلڈنگ کی زمینیں، عمارت کی زمینیں، اسکول کی زمینیں، کالج کی زمینیں، سب اچھی ہے، مگر سب سے اچھی زمین وہ ہے جس پر اللہ نے اس وقت ہم کو بٹھایا ہے۔ ہاں، فیصلہ ہو گیا، سب سے اچھی زمین جہاں مسجد ہو اور سب سے بری زمین جہاں بازار لگا ہوا ہو۔ تو آج سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ مکان بھی بہت پیارا ہے اور مکین بھی بہت پیارے ہیں، یعنی زمین بھی بہت پیاری ہے اور زمین میں رہنے والے اس وقت جو طلبہ کرام مہمانان رسول وہ بھی بہت پیارے ہیں۔ اللہ اس گھر کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسری بات ہے کہ جمعہ کے دن الحمدللہ میں بچوں سے نہیں کہوں گا، علماء سے نہیں کہوں گا، وہ تو بیچارے پابند ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری یہاں لوگ آئے ہیں کہ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرے کہ غسل کرے۔ بولو نمبر 1 کیا کرنا؟ غسل کرنا۔ نمبر دو خوشبو لگانا، بولو خوشبو اور نمبر 3 مسجد میں آتے وقت کسی کو نہیں ستانا، بولو مسجد میں آتے وقت کسی کو نہیں ستانا۔ اور جب امام خطبہ اور نماز دے خاموشی سے خطبہ سننا، فرض پڑھنا، سنتیں پڑھنا اور اس کے بعد مسجد سے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی غسل کرے، خوشبو لگائے، کسی کو تکلیف نہ دے اور امام صاحب کا خطبہ بھی سنے، نماز بھی پڑھے اور سنت و نوافل بھی ادا کرے۔ جب وہ جائے گا آنے والے پورے ہفتے کے گناہ آج ہی معاف کر دے گا۔ تو میرے پیارو اتنی بڑی فضیلت میں ہم سب جمع ہے، تو جو آپ کو باتیں بتائی جائے گی سب سنیں گے نا انشاءاللہ، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، بولو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے ہو جائے، بولو ہمارے دن اچھے ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی حالات نہ آئے، تو ہم کیا کریں؟ بولو ہم کیا کرے؟ کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جیسے ہمارے بچے بھی سوچتے ہوں گے میں جلدی سے حافظ بن جاؤں، بولو سبحان اللہ، میں جلدی سے عالم بن جاؤں، میں قاری بن جاؤں، میں مقری بن جاؤں، میں ایک بہت بڑا عالم بن جاؤں۔ سب سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں سکون، میری بیوی کے معاملے میں سکون، بچوں کے معاملے میں سکون۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے پیارو؟ 14ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ یہ کر لے، میرا بندہ کر لے، اور اللہ نے جواب بھی دیا میرا بندہ کر لے، سمجھ لینا دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا، آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا۔ یہ 14ویں پارے میں آیت ہے، جو حافظ قرآن میرے ساتھ میں پڑھیں گے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آنے والا کوئی مرد یا عورت، پہلے تو ایمان ہے ماشاءاللہ، بولو لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ فرماتے قیامت تک آنے والا مرد یا عورت اچھا عمل کرے، اور اچھے عمل کے بارے میں سارے مفسرین کہتے ہیں اچھا عمل کا مطلب زندگی گزرے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے۔ علماء کرام جانتے ہوں گے جو ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے، اللہ کیا فرماتے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، عربی گرامر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ضرور اتنی اچھی زندگی دوں گا، ساری دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ اس لیے میرے پیارو سب سے بڑا مدعا ہے میں ہوں آپ ہے، زندگی گزاریں گے، بولو آقا محمد رسول اللہ۔ تیار ہو آپ سب لوگ؟ میرے بچے آپ لوگ بھی تیار ہو نا؟ ہم مدرسے میں آتے ہیں
الحمدللہ مدرسے میں آتے ہیں 5 سال 10 سال، ہاں کوئی 12 سال، حافظ، قاری، عالم، مفتی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں اندازہ ہوتا ہے علوم نبوت مل گیا ہے مگر نور نبوت نہیں ملا ہے۔ نور نبوت ملے گا جب ہم ہمارے نبی سے محبت کریں گے اور ان کے طریقے پر عمل کریں گے، اور جیسے کل رات کو بھی کہا، اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ، ہاں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ، وہ گھڑی چلتی نہیں ہے، اچھا ہوا دیکھا ورنہ چلتا ہی رہتا میں، وہ نہیں چلتی اور میں چلتا رہتا، کیونکہ میں نے پہلے یہ گھڑی کو وہ گھڑی کو دیکھا تو بالکل برابر تھی، اب دیکھا تو یہ بڑھ رہی ہے وہ رک رہی ہے۔ خیر میرے پیارو، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سفر پر جا رہے، سفر پر جا رہے، ساتھ میں حضرت عمر، بولو ساتھ میں کون؟ بہت بہت پیارا واقعہ، حضرت عمر بھی ساتھ میں۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہے، حضرت عمر ساتھ میں ہے اور کہیں کام سے جانا ہے، تو ہمارے نبی کا اونٹ مبارک اس طرح چلے جا رہا چلے جا رہا چلے جا رہا۔ اچھا سامنے سے ایک اور اونٹ آ رہا ہے جس پر کوئی دیہاتی سمجھتے ہو نا، وہ زمانے کا ویلیجر، گاؤں کا رہنے والا، بدو، عربی، وہ بڑا بڑا پگڑ، میلا میلا کپڑا، میلا میلا جانور۔ اچھا وہ دیہاتی اس طرف جا رہے، برابر سمجھنا، دیہاتی کا اونٹ اس طرف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ مبارک اس طرف جا رہا۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، وہ دیہاتی پر نظر پڑی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر عمر انظر الی ذالک الرجل، ہمارے نبی نے فرمایا عمر عمر دیکھو 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 وہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو میں نے بہت پہلے دیکھ لیا، وہ جا رہے تھے میں نے دیکھ لیا، اور اللہ کے رسول شکل صورت سے پتہ چلتا ہے دیہاتی ہے، عربی ہے، بدو ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، اس کے کپڑے اس کا جانور بتاتا ہے کہ علم کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر چلو نا ایمان کی دعوت دے، کس کی دعوت دے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو حضرت عمر نے کہا نا میرے نبی، ہم اپنے کام میں جا رہے ہیں، اپنا کام پورا کرے، اس کے منہ نہ لگے، وہ دیہاتی کے منہ نہ لگے، کیونکہ آپ ان کو دعوت دو گے نا، وہ مارنے کی بات کرے گا اور جھگڑا کرنے کی بات کرے گا، گالیاں دے گا، اور اس زمانے میں دیہاتی لوگ چہرے پر تھوکتے بہت تھے، وہ ہمارے چہرے پر تھوکے گا، اس کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ ہے، لکھے پڑھے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سمجھایا اللہ کے رسول ہم جو کام کے لیے جا رہے وہ کام کرے۔ میرے پیارو ہمارے نبی ٹھہر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عمر تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا امتی نظر آیا۔ تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، ایک جنگل کا رہنے والا نظر آیا، کاش عمر تم نے میری آنکھوں سے دیکھا، میرا امتی نظر آیا۔ اور ہمارے نبی رو کر کہنے لگے یہ مصطفیٰ سب برداشت کرے مگر امتی جہنم میں جائے اس کو برداشت نہ کرے۔ تو ہمارے نبی نے پھر فرمایا عمر کوئی ٹینشن نہیں، آپ کھڑے رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، میں جا کر دعوت دوں گا نا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے آپ کے جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں، میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ چلو وہاں گئے۔ اچھا اس زمانے میں دستور تھا اگر کوئی اونٹ پڑ جاتا ہو آپ جا کے اس کے اونٹ کی رسی کو پکڑو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے آگے گئے، اور عربی زبان میں رسی کو زمام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زمام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمام کو پکڑا، جیسے زمام کو پکڑا وہ تو دیہاتی اونٹ پر بیٹھے تھے، کہنے لگے کیا ہوا، کچھ کام ہے، کھانا پینا، کیا پرابلم ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، میں محمد ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن پاک مجھ پر نازل ہوا ہے، بس یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا، لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا۔
थोड़ी देर तक तो वो बहस मुबाहसा करने लगा, फिर वो देहाती अपनी असली बात पर आ गया। कहा तुम मोहम्मद हो ना? हमारे नबी ने कहा पहचानते हो? कहा पहचानता हूँ मगर तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सुना है। अब बात बढ़ने लगी, गाली गलौज वाला मामला। हमारे नबी खामोशी के साथ कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो गाली भी देवे, और उसने क्या जुमला कहा मालूम? उसने एक जुमला कहा कि अच्छा है मेरे पास तलवार नहीं है। यानी हमारे नबी को कह रहा है कि अच्छा है मेरे पास तलवार नहीं है, अगर तलवार होती लाख्तुलन्नका, मैं आज मामला ही ख़त्म कर देता। ये सब कौन सुन रहे थे? हज़रत उमर तो बड़े जलाल रौब दबदबे वाले, वो सीधे हमारे नबी के पास आए। कहा इसके पास नहीं है, मेरे पास है। यानी आप कहे तो इसका काम यहीं पे तमाम कर दे, कुर्बान जाओ। हम होते ना कहते हाँ हाँ मेरे को बहुत गाली दिया, मेरे को बहुत मारा, हाँ मेरे चेहरे पे थूकने को तैयार हो गया, उमर मारो। हमारे नबी ने फरमाया महलन या उमर, उमर अपनी जगह से आगे मत बढ़ना। फिर हमारे नबी ने दावत देना शुरू की, तो वो देहाती सीधे ऊँट से नीचे, बोलो ऊँट से नीचे, और उसके ऊँट पर इतना बड़ा ठेला था, और गंदा गंदा मैला कुचेला ठेला था। वो ठेले को लेके ज़मीन पे पटक दिया। कहा आप नबी है, आप नबी है? हमारे नबी ने फरमाया कब से कह रहा हूँ मैं नबी, मैं पैगंबर, मैं रसूल। तो कहा ये जो ठेला है इसमें मरा हुआ जानवर है। बोलो इसमें मरा हुआ जानवर है, मैं खुद शिकार करके आया हूँ, मरा हुआ जानवर है। हम जंगल वाले ये जानवर को खाते हैं। अगर तुम नबी हो जिंदा करो उसको, जिंदा करो। किसको? मरे हुए जानवर को। तो हजरत उमर फिर आ गया है, कहने लगे सुन, मेरे नबी दुनिया में मुर्दे को ज़िंदा करने के वास्ते नहीं आए, इस्लाम, अमन, चैन, सुकून का पैगाम लेकर आए। मेरे नबी मुर्दा को ज़िंदा करने के वास्ते। और सच बताओ हमारे नबी के आने का मकसद ईमान, बोलो इस्लाम, अमन, चैन, सुकून। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी वो नबी दुनिया में आए, हक का पैगाम लेकर आए, ईमान और इस्लाम का पैगाम लेकर आए, अमन चैन सुकून का पैगाम लेकर आए। तो हजरत उमर की बात अपनी जगह पर बिल्कुल फाइनल थी कि मेरे नबी मुर्दा को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए, तुम्हें ईमान लाना हो तो लाओ, बाकी हम यहाँ से। हमारे नबी फिर कहते हैं महलन या उमर, उमर अपनी जगह खड़े रहो। उनको पूछते क्या क्या कहा तुमने? कहा ये ठेला, इसमें कौन है? मरा हुआ जानवर, जिंदा करो। हमारे नबी पर कुर्बान जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह के हुक्म से जिंदा भी होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और सिर्फ जिंदा नहीं होगा, हम आपस में बातें भी करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। क्या मंजर होगा। हजरत उमर का बदन कांपने लगा, वो देहाती का बदन कांपने लगा। क्या आप जिंदा करेंगे? बस सब लोग सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया, वो ठेले की तरफ हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, और हमारे नबी ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। मेरे प्यारों अकल हैरान होगी, वो ठेला फड़फड़ाने लगा, खुल गया, और जब जानवर अंदर से निकला उसके बदन पर खून का धब्बा भी नजर नहीं आता था, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन, कोई खून का धब्बा नहीं। हालांकि शिकार करके आए तो खून से लथपथ हुए, ठेला इतना खराब नजर आता था, ठेला फड़फड़ाने लगा, अंदर से जानवर फड़फड़ाता हुआ निकला। अब हजरत उमर और बोलो कौन, और देहाती कहने लगे कुछ अजब हो गया, ये तो जिंदा हो गया। हमारे नबी ने फरमाया मेरा वादा था, सिर्फ जिंदा नहीं होगा, मुझसे बात भी तो करेगा। तो कहा आपसे? जानवर। और मैं आज सबको कह रहा हूँ कि जानवर ने जो बात कही, आज उस बात को थाम लो, अल्लाह हमको जन्नत अता कर देगा। क्या बात कही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर से कहा, 2 सवाल पूछूंगा। पूरा मजमा बोले कितने सवाल पूछूंगा? 2। पहला सवाल मनिल्लाह, अल्लाह कौन है?
اللہ کون ہے؟ پہلا سوال پوچھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جانور کو جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ ہمارے نبی نے پوچھا من اللہ، اللہ کون ہے؟ سننا ہاں، وہ جانور نے جو جواب دیا، میرے پیارے بچوں یہ جواب یاد کر لو۔ کیوں یاد کر لو معلوم؟ کبھی اکیلے بیٹھے میں بھی وہ جواب کو دہراتا رہتا ہوں، اتنا پیارا جواب، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جانور نہیں بول رہا تھا، اللہ بلوا رہے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ من اللہ، اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ جانور نے جواب دیا اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بول دینا۔ اللہ وہ ہے جس کا عرش بولو آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا سارا کنٹرول زمینوں پر ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں رحمت ہی رحمت بچھا دیتا ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ یہ جواب کس نے دیا؟ آج تک ہم نے کبھی یہ جواب سوچا؟ ہاں ہم کو اتنا معلوم اللہ کھلاتا ہے، اپنے پیٹ کی فکر، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پہناتا۔ کبھی ہم نے کوئی گردن جھکا کے یہ سوچا ہو اللہ تیرا عرش آسمانوں پر ہے، کیا آسمان اور کیا تیرا عرش ہوگا؟ اللہ ساتوں زمینوں پر تیرا کنٹرول ہے، جب چاہتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تو اتنا پاور والا کہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں تو نے راستے بنا دیے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ تو نے سمندر میں راستے بنا دیے، اور اللہ تو اتنا پیارا ایک بار جنت میں جائے تو رحمت ہی رحمت آئے، اور اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے تو شعلے ہی شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے۔ یہ جانور نے جواب دیا۔ اب حضرت عمر بھی، وہ دیہاتی بھی حیران۔ وہ دیہاتی نے کیا کہا؟ آپ آئندہ سوال پوچھو، اس سے پہلے میں نے ایمان قبول کر لیا۔ بولو سبحان اللہ، میں نے ایمان۔ ہمارے نبی نے کہا ایمان تو تم نے قبول کر لیا، لیکن میرا دوسرا سوال ہے من انا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس دیہاتی سے اب تو ماشاءاللہ تم صحابی بن گئے، ایمان لے آئے، لیکن تم نے گالی دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تم نے مار دھاڑ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب میں پوچھ رہا ہوں اس جانور سے من انا، میں کون ہوں؟ یہ جانور بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ بس ہمارے نبی نے پوچھا اور وہ جانور نے جواب دیا۔ پہلا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سب سے پہلا جواب انت سید المرسلین، سبحان اللہ، انت سید المرسلین۔ پہلا جواب جانور نے دیا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اللہ نے سب کو مقتدی بنایا۔ میرے مصطفیٰ تم کو سب کا امام بنا دیا۔ وہ جانور کا دوسرا جواب انت رحمت للعالمین، اللہ نے ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سننا، اسی جواب کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ اب وہ جانور کا جواب سننا، میرے بچوں جو مدرسے میں پڑھتے وہ بھی سنیں، باہر آنے والے مہمانان بھی سنیں۔ اصل واقعہ کو بیان کرنے کی وجہ یہ جواب ہے۔ جانور نے آخر میں کیا کہا؟ اس کے بعد وہ جانور واپس چلا گیا، کیا جواب دیا؟ قد افلح من زکا محمدا، پڑھو، قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ جانور نے جواب دیا، سنو قیامت تک آنے والے سنو، وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، وہ برباد تباہ جہنمی ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تار تار کر کے توڑ دیا۔ میرے پیارو، اسی لیے واقعہ سنایا تھا، ہم سب کے لیے ضروری ہے ہمارے آقا، بولو کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے پیارو ڈھونڈو کہ ہم ہمارے نبی کو راضی کر رہے ہیں،
یا ہمارے نبی کو ناراض کر رہے ہیں؟ میں بچوں سے کہوں گا آپ سنتوں کا اہتمام کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، آنا کیسا، جانا کیسا. دیکھو مدرسے میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں. ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پریکٹیکل عمل کرنا. پڑھنے کا ثواب ہے، پریکٹیکل عمل کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کر لیا، جس نے میری سنت کو یعنی پریکٹیکل کر لیا، ہمارے نبی فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. آپ سب نے ایک بہت بڑے امام کا نام سنا ہوگا، امام ابو داؤد. کیا نام بولو؟ امام. پبلک شاید نہ سنے، بچوں نے سنا ہے. بولو امام ابو داؤد. دیکھو سنتوں پر کیسا عمل تھا. امام ابو داؤد کی عمر ہوگی 75 75 80. اس زمانے میں کشتی میں سفر ہوتے تھے. اب امام ابو داؤد کشتی میں بیٹھے، لمبی چوڑی کشتی ہے اور وہ کشتی جا رہی ہے. اچھا سامنے سے ایک بہت بڑی کشتی آ رہی ہے، جیسے آپ نے راستے پر دیکھا ہوگا ایک ٹرک یہاں سے جا رہا ہے، ایک ٹرک وہاں سے آ رہی ہے، ایک ٹرین یہاں سے جا رہی ہے، ایک ٹرین وہاں سے آ رہی ہے. تو امام ابو داؤد جو کشتی میں بیٹھے ہیں وہ اس طرف جا رہی ہے، سامنے سے کشتی آ رہی ہے. اب سامنے جو کشتی ہے نا، سامنے جو کشتی ہے اس میں کسی کو چھینک آئی تو کیا کہنے کا؟ بولو نا کیا کہنے کا؟ تو جس کو چھینک آئی وہ جوان سامنے، وہ اس نے آ کر کے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ. بولو کیا کہا؟ اچھا جب چھینکنے والا کہے الحمدللہ ہم کو کیا کہنے کا؟ ماشاءاللہ. بولو ہم کو کیا کہنے کا؟ اب امام ابو داؤد نے کہا یرحمک اللہ. لیکن امام ابو داؤد بوڑھے تھے، سمجھ گئے میری آواز وہاں پہنچی نہیں ہے، مجھے تو اس کو سنانا ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جب چھینکنے والا چھینکے اور کہے الحمدللہ، آپ اس کے سامنے کہو میری آواز تو وہاں پہنچتی نہیں، بوڑھا آدمی. تو امام ابو داؤد نے معاملے کو چھوڑ نہیں دیا. اس سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتی چلتی رہتی ہے. اب ان کی کشتی بڑی، وہ کشتی بھی بڑی، لیکن سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتی چلتی ہے. امام ابو داؤد نے کشتی والے کو بلایا، کہا میرے کو تیری کشتی میں بیٹھنے کا ہے، وہ کشتی تک جانے کا ہے. تو اس نے پوچھا کام کیا ہے؟ کہا کام 1 سیکنڈ کا ہے، پھر واپس ادھر آنے کا ہے. کتنا پیسہ لوگے؟ وہ چھوٹی کشتی والا اس نے کہا جانے کا 1 درہم اور آنے کا، کیونکہ میں آپ کو اپنی کشتی میں بٹھاؤں گا، وہ بڑی کشتی تک لے جاؤں گا، آپ کو جو کام کرنا ہے کریں، پھر واپس میں آپ کو اپنی کشتی میں چھوڑوں گا. تو جانے کا 1 درہم اور آنے کا. امام ابو داؤد نے 2 درہم دیے اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ گئے. جب وہ بڑی کشتی میں گئے اس جوان کو کہا اے جوان کلمہ والے آتستا، تو نے چھینک لی اور تو نے الحمدللہ کہا، میں آیا ہوں تجھے یرحمک اللہ کہنے کے لیے. کہا میں تجھے آیا ہوں یرحمک اللہ کہنے کے لیے. اور فوراً چھوٹی کشتی میں بیٹھے اپنی کشتی میں آئے. جیسے اپنی کشتی میں انٹر ہوئے ہیں غیب سے اللہ کی آواز آئی، یا ابا داؤد اشتریت الجنت بدرہمین. اے ابو داؤد آج تم نے 2 درہم میں جنت کا سودا کر لیا ہے. 2 درہم میں آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے. میرے بچوں اگر ہم سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ جیسے ہم صبح اٹھے تو صبح کی کیا دعائیں ہوتی ہے، شام کی کیا دعائیں ہوتی ہے، یہ تو میں میرے بچوں سے بات کر رہا ہوں. لیکن چونکہ بہت سارے لوگ مولانا ایوب صاحب یہاں جمع ہیں تو ایک بات میں کہوں گا، ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک گناہ، یہ میں بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، علماء بھی الحمدللہ نہیں، باقی جنتا سے میں کہتا ہوں ایک گناہ ہم کرتے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا وہ گناہ جس کی؟ آپ قرآن پاک اٹھائیں، اگر کوئی مولانا ایوب صاحب ٹائم ہے نا، اگر کوئی زنا کرے اسلامی حکومت اگر کوئی زنا کرے، پہلے معلوم کریں گے شادی ہوئی ہے کہ شادی، اگر شادی ہوئی ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو، شادی نہیں ہوئی ہے تو 100 کوڑے مارو. بھئی آپ نے سنا تھا کبھی
اسلامی حکومت میں اگر کوئی زنا کرے، شادی والا زنا کرے تو مار کے ختم کر دو، اور بغیر شادی والا کرے تو بولو نا کتنے کوڑے مارنے کا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیر شادی والا، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرانے والی عورت ہو، کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ آگے چلو، کوئی چوری کرے، اسلامی حکومت چوری ثابت ہو جائے، کیا کیا جائے گا؟ یہ یہاں تک یہ الٹا ہاتھ یہاں تک، بولو کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا۔ سزا ہے، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے۔ کیا سزا ملے گی؟ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ثابت ہو جائے، بولو ہاتھ کو کیا کیا جائے گا؟ زنا کرے تو بولو 100 کوڑے، چوری کرے تو اچھا، کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی کسی کا ناک کاٹے، اس کی ناک کو کاٹا جائے گا۔ قرآن میں لکھا کوئی دانت توڑے، اس کے دانت کو توڑا جائے گا۔ کوئی کسی کے کان پہ حملہ کرے، اس کے کان پہ حملہ کیا جائے گا۔ کوئی کسی کا ہاتھ پاؤں توڑے، اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ اللہ نے فرمایا سب کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن ایک گناہ بہت خطرناک ہے میرے پیارو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ کون سا گناہ معلوم؟ میری عام پبلک سنے، وہ ہے ویاج کا کاروبار، سود کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار، جس کو قرآن کریم نے ریبا کہا۔ ریبا عربی میں ریبا، اردو میں سود، انگلش میں انٹرسٹ، اور ہماری زبان میں ویاج کا کاروبار۔ اتنا خطرناک ہے میرے پیارو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے رحم والا کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت اٹھاؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں جائے، ایسا کوئی کرے گا نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں جائے اور اپنی ماں کے کپڑے اتارے، اپنی سگی ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ روزانہ زنا کرے، کرتے کرتے 36 مرتبہ پہنچ جائے۔ ماں کے کپڑے اتارے، ماں سے زنا کرے اور کرتے کرتے 36 مرتبہ زنا کرے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ میرا امتی اتنا گنہگار نہیں ہے، اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 روپیہ سود کا، ویاج کا اپنے پیٹ میں اتار لے وے۔ یہ میں نہیں کہتا، بولو کہنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارے نبی کی کوئی بات غلط نہیں، بولو نا کوئی بات غلط۔ کل رات کو بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قسم اللہ کی 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت ملی، اس کے بعد سے ہمارے نبی نے جو فرمایا، جو کہا، اللہ نے کہہ دیا زبان آپ کی ہوگی، کلام تو میرا ہوگا۔ بولو زبان آپ کی ہوگی، کلام۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہاں جب کچھ کہتے تھے صحابہ کرام لکھتے تھے۔ بولو صحابہ کرام، جیسے آپ نے مدرسے میں دیکھا ہوگا مولانا پڑھاتے ہیں تو سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے۔ تو اللہ کے رسول پڑھاتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے۔ ایک چھوٹے بچے حضرت عبداللہ بن عمرو، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن عمرو، وہ بھی لکھتے جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو باہر نکلے تو کچھ صحابہ نے ان کو پکڑا، کہا کیا ہے، کیوں لکھتے رہتے ہو؟ ارے کبھی نبی غصے میں کوئی بات کہتے، کبھی مسکراتے کوئی بات کہتے اور تم اس کو لکھ لیتے ہو۔ ارے غصے والی بات تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے، مسکرانے والی بات تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ چھوٹے بچے تھے، رونے لگے، روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کچھ لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ کبھی آپ غصے میں کوئی بات کہہ دیتے، کبھی آپ ہنستے کوئی بات کہہ دیتے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لکھو لا یخرج منہا الا حق، لکھو، اگر غصے میں کہوں یا ہنستے کہوں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے
وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جو ویاج کا کاروبار. اور ایک بات کان کھول کر سنو، بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے، اگر میرے دوستو ویاج کا پیسہ اگر ہماری بیٹی کے پیٹ میں اترا، ہمارے بیٹے کے پیٹ میں اترا، ہمارے پیٹ میں اترا، کل ہماری بیٹی غلط راستے پر ہو، بیٹا غلط راستے پر ہو، ہم لوگوں سے کہتے میری بیٹی آوارہ ہو گئی، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، غیب سے آواز آتی ہے بیٹی آوارہ نہیں ہوئی. اے باپ، تو نے جو سود کا پیسہ ویاج کا اتارا تھا، جس نے اس کو غلطی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. تو میں پھر کہوں گا، ویاج کے لیے قرآن اٹھاؤ. ہاتھ کاٹنے کا حکم، کوڑا مارنے کا حکم، تو کیا حکم ہے؟ سن لو کیا حکم ہے. کوڑا مارنے کا حکم نہیں، ہاتھ کاٹنے کا حکم. کیا حکم ہے؟ سورہ بقرہ میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے، ویاج کا کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کوڑا نہیں مارا جائے گا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کہتے آ جا، قیامت میں آ جا، میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں اور میرا نبی تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں کسی بڑے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. ارے بھائی کوئی بڑی ڈگری والا آ جاوے ہمارے مدرسے میں، لڑائی کریں گے ہم اس کے ساتھ. ہم دنیا کے کسی بڑے سے جنگ نہیں کر سکتے. قیامت میں اللہ کہتے سودی کاروبار والا آئے گا، کہوں گا دنیا میں تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آج میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کریں گے. اور یہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتے سودی کاروبار سے بچ جاؤ، نہیں بچو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور بولو قیامت میں کس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہوگی. تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کیا، اب ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں. میرے بچوں، میں وہاں ہمارے مدرسے میں بھی کہتا ہوں، یہ مولانا ایوب کا مدرسہ بھی ہمارا ہی ادارہ ہے، میں بہت کھل کر ایک بات کہوں گا. ہمارے سارے طلبہ کرام اور ساری ہماری جنتا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. بولو نماز. ایک بات سن لو، آخری بات، پتے والی بات، بولو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے بچے مولانا ایوب صاحب، جب چھٹی ہوتی ہے بھائی، بقرہ عید کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، ششمائی کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، رمضان کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، اب گھر جا کے نماز چھوڑتے ہیں. کیوں؟ اب یہ جو گھر جا کے نماز چھوڑتا ہے نا، مدرسے میں جتنی نماز پڑھا قبول نہیں، کیونکہ مدرسے میں تو نے نماز پڑھا تھا کسی استاد کو بتانے کے لیے، مار سے ڈر کے لیے، فائن اور پینلٹی کے ڈر کے لیے پڑھا. اگر اللہ کے لیے پڑھا ہوتا تو جو اللہ یہاں پر ہے وہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، دیکھو بہت سارے بچے ایسے ہوتے کہتے مولانا میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا. اچھا کتنے بچے ایسے ہوتے نا سبق یاد ہو گیا، بولو سبق یاد، لیکن جب استاد کے سامنے آیا اب لڑکھڑاتا ہے، سنا نہیں سکتا. استاد ناراض ہوتے، نالائق، کم بخت، محنت نہیں کرتا، رات کو 12 بجے تک بیچارہ پڑھا تھا. ایسے بچے ہوتے ہیں. میں بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہوں. اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا، میرے سارے بچوں بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. کیا عمل کرنا معلوم ہے؟ جب آپ کو موقع ملے ایک وضو کر لینا. بولو موقع ملے کیا کر لینا؟ وضو کر لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور پھر اللہ کے سامنے رو کر کہنا اللہ میرے کو حافظ بننا ہے، اللہ ماں کو چھوڑ کر آیا، اللہ ابا کو چھوڑ کر آیا، اللہ بہت دکھ اٹھا کر آیا، اللہ تیرا قرآن میرے سینے میں اتار دے. یہ 2 رکعت نماز پڑھتے جاؤ، قسم اللہ کی اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. کریں گے؟ بولو سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. اور باقی پبلک سے بھی کہوں گا نماز، بولو کیا پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا پڑھیں گے؟ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، میں شارٹ میں جا رہا ہوں. صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ہمارے نبی نے جہنم کا ذکر کیا. بولو کس کا ذکر کیا؟ اچھا جہنم کا ذکر کرتے 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 ہمارے نبی نے فرمایا سب سے خطرناک جہنم آخری. بولو سب سے خطرناک جہنم. تو صحابہ نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیون. پورا مجمع بولے غیون وہ نام ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا آخری جہنم میں عذاب کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اتنا خطرناک عذاب ہوگا وہ جہنمی کے بدن پہ کپڑا نہیں، جو چتھڑا ہوگا وہ دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جائے. وہ جہنم میں جو لوہا ہوگا، لوہا
اس کو پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ کے پہاڑ چورے چورے ہو جائے۔ وہ جہنم میں جو پانی پینے کو دیا جائے گا وہ پانی سمندر میں ڈالے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو صحابہ گھبرانے لگے، اللہ کے رسول آخری جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا۔ کون؟ حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، اتنا کہا۔ پھر ہمارے نبی رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے بتایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم۔ ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ کچھ کہنا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل آئے، کہا کسی کو کہو کچھ نہ کہے، آپ نے کہا اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ آج بھی قرآن کریم اٹھاؤ، پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر، اللہ نے یہ بات لکھی ہے بے نمازی مرد بے نمازی عورت آخری جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ صاف فیصلہ، جو ایک بھی نماز کو چھوڑے گا، قضا نہیں کرے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، امت کا بے نمازی۔ اس تو میرے پیارے توبہ کر لو، آج سے پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ سب پڑھیں گے نہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وی آج کے کاروبار سے توبہ کرے، ہمارے بچے اور سب لوگ سنتوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ ہمارے مولانا ایوب صاحب کو جزائے خیر دے، جتنا انہوں نے میرے کو نچوڑا 30 سال میں کسی نے نہیں نچوڑا۔ یہ اجمیر میں چوتھے بیان کے لیے کھڑا ہوا، جبکہ مولانا قاعدہ بنا ہوا ہے ہمارا شاہ نواز، یہ ڈھیلا پڑ گیا، ورنہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ ایک بیان۔ اور قاری صاحب بھائی میں بھی شوگر والا، پریشر والا، ہارٹ والا، یہ ہمارا حاجی جنید ہے نا، یہ بڈھا بڈھا دکھتا ہے لیکن بہت جوان ہے۔ اس کو میں نے عجیب دیکھا، مولانا ایوب دعا کرو، ہم سب بڑھاپے کی طرف جاتے، یہ ریورس جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ ارے کام اس کو پوچھو اس کا سرنیم کیا ہے؟ اس کا سرنیم میمن ہے نا، میمن۔ تو حاجی جنید اورا والا، کیا حاجی جنید اورا والا، بہت اچھا سرنیم ہے، میں نے بدل دیا، میں نے کہا حاجی جنید عورت والا۔ تو یہ اللہ ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ لیکن مولانا ایوب صاحب پہلی مرتبہ برداشت کر لیا، یہ چوتھے بیان کے لیے میرے کو کھڑا کر دیا اللہ مولانا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولانا ایوب صاحب کے مدرسے میں آیا، اور میں خود اپنے مدرسے میں بھی رہتا ہوں، اور بہت سارے مدرسوں میں جانا ہوتا ہے، لیکن نمبر 1 اگر میں دوں گا تو مولانا کے مدرسے کو عطا کروں گا، کیونکہ یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے ہمارے برسوں کے ارمان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ 2 سمندروں کو، دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ اس مدرسے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اگر ہم، میں اور آپ ان بچوں کو، ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے نا، وہ نظر بھی ہم کو جنت تک لے کر چلی جائے گی۔ تو میرے پیارو، اب ہماری یہ آخری ملاقات، اب معلوم نہیں بعد میں کبھی ملاقات ہوئے نہ ہوئے۔ ایک بات میرے بچوں یاد رکھنا، اپنی زندگی میں سب برداشت کرنا، مگر نماز جائے اس کو برداشت۔ دیکھو تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آپ کا برائٹ فیوچر۔ اصل میں دھوکہ ہوتا ہے مولانا۔ اب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی بڑے مولانا آئے، اب بڑے مولانا آئے تو یہ ہمارے بچے دیکھتے، واہ واہ کیا کپڑا پہن کر آیا ہے، کیا کشیدہ اوڑھ کر آیا ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتا اوہو گاڑی لینے کے لیے آ گئی ہے۔ چاروں طرف سے بچے سلام سلام کرتے گئے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے ہماری اس وقت کی زندگی مت دیکھو، اس وقت کی زندگی دیکھو۔ حضرت خواجہ سراج الدین، ان کا ایک جملہ ہے، اگر کسی طالب علم کو بہت آگے بڑھنا ہے تو پہلے ڈنڈے پھر انڈے، پہلے ڈنڈے یعنی اساتذہ کی سختی اور پھر انڈے۔ مولانا ایوب نے اس پر پورا عمل کیا،
اپنے زمانے میں ڈنڈے کھائے ہوں گے اور اب انڈے کا بزنس شروع کر دیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔